کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ محبت اور عقیدت کے رشتے میں بندے ایک صاحب ملنے آئے اور فرمانے لگے کہ میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، پیسے کی ریل پیل نہیں۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں۔ پہلے رزق کی بڑی فراوانی تھی لیکن اب مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، برائے مہربانی چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا، بندش یا نظر بد نہ ہو، اور اگر ایسا کچھ ہے تو برائے مہربانی کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات واپس لوٹ آئیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان نہ ہو محترم، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کر دوں گا، خوشحالی واپس لوٹ آئے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا، کیا مجھے گھر کے برتن یہاں لانے پڑیں گے یا آپ میرے گھر تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا، نہ میں آپ کے گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع ہو جائیں تو ان گندے برتنوں کی تصاویر 3 دن روزانہ لیں اور چوتھے دن وہ تصاویر موبائل میں میرے پاس لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھے روز وہ صاحب دوبارہ ملنے آئے اور مطلوبہ تصاویر مجھے دکھانے لگے۔ جب میں نے برتنوں کی تصویریں دیکھی تو میں سمجھ گیا اور دیکھا کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں چاول تھے اور کسی برتن میں کچھ تھا، یعنی رزق کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی تھی اور کھانا ضائع ہو رہا تھا، اور ضائع بھی ایسا کہ دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے صاحب سے پوچھا، یہ برتن ہیں اور ان میں بچا ہوا کھانا پڑا ہوا ہے جیسے سالن وغیرہ، تو یہ بتائیں کہ آپ کھانا کھا لینے کے بعد بچے ہوئے کھانے کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، گھر والے برتن اسی طرح دھو دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب کھانا نالی میں چلا جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، آج کے بعد آپ نے برتن دھو کر بچا ہوا کھانا گندے نالے میں یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ کھانا کھاتے ہوئے اور آخر میں برتن اچھی طرح صاف کرنے ہیں۔ برتن میں اتنا کھانا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہوں اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں یا پرندوں کو کھلا دیں۔ قصہ مختصر کہ رزق کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ رزق کی جس بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے ان برتنوں پر دم بھی کر دیا اور ان صاحب کو واپس بھجوا دیا۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ صاحب پھر سے ملنے آئے اور مجھ سے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومنے لگ گئے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے، اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈرز دوبارہ ملنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار کا حال بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اسی وقت اندازہ ہوا کہ آپ کہیں رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا ادب کرنا شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ان صاحب نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ میں نے کہا، اگر آپ نے واقعی ایسا کیا تو آپ کو اپنی گاڑی بھی واپس ملے گی اور آپ کا بینک بیلنس بھی اسی طرح واپس آ جائے گا۔ دوستوں، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔